بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، وزیر اعظم عمران خان۔ عمران خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہر صورت کمی چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی کابینہ نے ملک کی سیاسی، معاشی اور مہنگائی کی صورتحال پر غور کیا گیا، جبکہ اپوزیشن کی تحریک اور حکومت مخالف جلسوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے 6 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا اور متعدد نکات کی منظوری دے دی۔ کابینہ اجلاس میں مہنگائی کے معاملے پر بحث ہوئی۔ پاکستان نے انسداد کرونا کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائی، عالمی بینک کا اعتراف۔ عالمی بینک کے نائب صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے انسداد کرونا کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عالمی بینک IMF کی سالانہ میٹنگ کی تیاریوں کے سلسلے میں ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس منعقد ہوا، جس میں وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور خسرو بختیار، عالمی بینک کے نائب صدر نے خصوصی شرکت کی۔ نائب صدر عالمی بینک کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کرونا وبا کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ کہا کہ پاکستان نے انسداد کرونا کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائی۔ افغان امن معاہدہ، امریکہ نے ممکنہ خطرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان امن عمل زلمے خلیلزاد نے خبردار کیا ہے کہ طالبان اور افغان فورسز میں جھڑپوں سے امن معاہدے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق زلمے خلیلزاد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کے ذریعے تشویش کا اظہار کیا اور اپیل کی کہ طالبان اور افغان فورسز آپس میں پرتشدد کارروائیوں سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان اور افغان فورسز میں جھڑپوں سے امن معاہدے کو خطرہ ہو سکتا ہے، افغان امن عمل کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ایک دوسرے پر حملے روکنا ہوں گے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کے سب سے زیادہ شائع ہونے والے اخبار کشمیر ٹائم کا آفس سیل کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی برقرار۔ مودی سرکار نے سب سے پرانا اور سب سے زیادہ شائع ہونے والا اخبار کشمیر ٹائمز کا آفس سیل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں درندہ صفت بھارتی فوج کی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ضلع شوپیاں میں بھارتی فورسز نے نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں کشمیریوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 کشمیری شہید ہو گئے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کا سب سے پرانا اور سب سے زیادہ شائع ہونے والا اخبار کشمیر ٹائمز کا آفس سیل کر دیا۔ حکومت کو گھر بھیجنے میں عوام کے علاوہ کسی اور قوت کا سہارا نہیں لیں گے، مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو عوام گھر بھیجے، ہم عوام کے علاوہ اور کسی قوت کا سہارا نہیں لیں گے۔ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ غریبوں کا حال دیکھیں تو وہ بہت پریشان ہے، کرنسی کی حیثیت وہ نہیں رہی جس سے خریداری کر سکیں۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ کسی کو گرفتار کر لیں۔ گزشتہ روز کے واقعے پر سندھ حکومت نے مذمت کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بدماشی ہم کسی طرح قبول نہیں کر سکتے، چاہتے ہیں اس حکومت کو عوام گھر بھیجے، تحریک کو ہم آئین اور قانون کے دائرے میں ہی آگے بڑھائیں گے۔ امریکہ نے پاکستان کو مزید 45 وینٹی لیٹرز عطیہ کر دیے۔ امریکی حکومت کی جانب سے پاکستان کو مزید 45 وینٹی لیٹر عطیہ کر دیے گئے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے محکمہ صحت پنجاب کو وینٹی لیٹر عطیہ کرنے پر امریکی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ تفصیلات کے مطابق USAID کی جانب سے محکمہ صحت پنجاب کو 46 وینٹی لیٹرز عطیہ کر دیے گئے۔ اس موقع پر وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ محکمہ صحت پنجاب کو 46 وینٹی لیٹر عطیہ کرنے پر امریکی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو
پی ڈی ایم کے کوئٹہ جلسے میں شرکت نہیں کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جلسے میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی یوسف گیلانی یا راجہ پرویز اشرف کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پی ڈی ایم کے کوئٹہ جلسے میں شرکت نہیں کریں گے، بلکہ وہ انتخابی مہم کے لیے کل گلگت بلتستان جائیں گے۔ سعودی حکومت نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ ایس او پیز پر عمل نہ کیا گیا تو کیسز میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب گزشتہ عرصے کے دوران کرونا وائرس کی وبا سے بچاؤ کے لیے مقرر تدابیر کی پابندیوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر صحت نے نئے کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کے حوالے سے کہا ہے کہ ان دنوں دنیا کے متعدد ملکوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آئی ہوئی ہے۔ متاثر ممالک حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد میں بے پرواہی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ آرمینیا کے ساتھ کشیدگی پر پاکستان نے آذربائیجان کو اپنا پیغام دے دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں پاکستان کی طرف سے آرمینیا کی جانب سے آذربائیجان کی شہری آبادی پر گولہ باری کی مذمت کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق شاہ محمود قریشی اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والے ٹیلی فونک رابطے کے دوران دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور آرمینیا کے ساتھ جاری کشیدگی کے معاملات پر گفتگو کی گئی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ آرمینیا کی شہری آبادی پر گولہ باری قابل مذمت ہے۔ پاکستان نوکارباغ کے مسئلے پر آذربائیجان کے موقف کی حمایت کرتا ہے۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ بے لگام سوشل میڈیا کو لگام ڈالنے کے لیے نئے آن لائن رولز جاری کر دیے گئے، جس کے مطابق یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، ٹویٹر سمیت تمام کمپنیاں رولز کی پابند ہوں گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نئے آن لائن رولز کے مطابق اسلام، دفاع پاکستان اور پبلک آرڈر کے بارے میں غلط معلومات دینے پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ دفاعی اداروں اور دفاع پاکستان مخالف مواد پر بھی پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ اخلاق باختہ اور فحش مواد اپلوڈ کرنے پر بھی فوری پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، ٹویٹر سمیت تمام کمپنیاں رول کی پابند ہوگی۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی نیب کی درخواست مسترد کر دی اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں احتساب عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ شہباز شریف کو احتساب عدالت کے جج جواد الحسن کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیب نے شہباز شریف کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ وکیل امجد پرویز کے موجود نہ ہونے پر شہباز شریف نے خود دلائل دیے۔ چینی فوجی بھارتی حدود میں داخل ہو گیا۔ لداخ میں غلطی سے لائن آف ایکچوئل پار کرنے والے چینی فوجی کو بھارتی سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کر لیا، جس کے بعد چینی میڈیا نے بھی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ چین کا فوجی رستہ بھول کر بھارتی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ چینی فوجی کی رہائی سے متعلق معاملات طے پا گئے اور بھارت زیر حراست چینی سپاہی کو جلد رہا کر دے گا۔ شعیب ملک نے ٹی 20 کرکٹ میں ریکارڈ قائم کر دیا، پہلے پاکستانی بیٹس مین بن گئے۔ شعیب ملک ٹی 20 کرکٹ میں 300 چھکے جڑنے والے پہلے پاکستانی بیٹس مین بن گئے۔ انہوں نے یہ اعزاز اتوار کو قومی ٹی 20 کپ کے فائنل میں سدرن پنجاب کے خلاف خیبر پختونخوا کی نمائندگی کرتے ہوئے حاصل کیا۔ پنجاب حکومت نے 26 اکتوبر کو اورنج ٹرین کا باقاعدہ افتتاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اورنج ٹرین کا ٹکٹ 40 روپے ہوگا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ میٹرو اورنج ٹرین کو گرین سگنل مل گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے 26 اکتوبر کو اورنج ٹرین کا باقاعدہ افتتاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب وزراء ارکان اسمبلی کے ہمراہ ٹرین میں سفر کریں گے۔ پنجاب حکومت نے لاہور اورنج لائن ٹرین کا یک طرفہ کرایہ 40 روپے مقرر کر دیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر PIA کا سعودی عرب آنے اور جانے والے مسافروں کے لیے شاندار اعلان۔
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں حجاز مقدس جانے اور آنے والے مسافروں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کر دیا۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر پی آئی اے نے بتایا ہے کہ 12 ربیع الاول تک جدہ اور مدینہ منورہ کے مسافروں کو کرایوں میں 12% رعایت دی جائے گی اور حجاز مقدس کے مسافر 12 کلو اضافی سامان بھی لے جا سکتے ہیں۔ پی آئی اے نے بتایا ہے کہ خصوصی پیکج کا اطلاعات مدینہ منورہ اور جدہ سے واپس آنے والے مسافروں پر بھی ہوگا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔